الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاملین قرآن اہل جنت کے عرفاء ہیں۔ جب صاحب قرآن جنت میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یہاں ہر آیت کا مقام ہے اور حافظ قرآن سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں۔ قرآن سے شفا طلبی کرو، جسے قرآن شفا نہ دے اسے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ قرآن میں ہر مرض کی شفا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص وحشت زدہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے کسی بھی حصے میں سے 100 آیات کی تلاوت کرے اور پروردگار عالم کے حضور یہ دعا کرے کہ بار الہ مجھے اس پریشانی سے نجات دلا، تو اس کو اللہ کی امان مل جائے گی۔ 1444 ہجری 11 ماہ رمضان المبارک تفسیر قرآن بحوالہ معصومین علیہ السلام کے تحت 11ویں مجلس بعنوان تفسیر سورۃ الہود آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی رحمت اور کرم کے طفیل ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے 10 صورتیں جو سورہ الحمد سے سورہ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، انفال اور التوبہ کے بعد سورہ الیونس کے بعد آج ہم سورہ ہود کی تلاوت، تنزیل اور تفسیر پڑھنے اور سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ ہم سب مل کر پروردگار عالم نے ہمیں بطفیل محمد و آل محمد توفیق بخشی۔ میں شکر گزار ہوں پروردگار عالم کے حضور کہ ہم نے 10 روزے اور ساتھ 10 صورتوں کی تفسیر کو کامل کیا۔ اپنے ظرف کے مطابق جتنا ظرف تھا اتنا پڑھ سکے، بہرحال پروردگار عالم ہمیں مزید توفیق دے۔ اور ماہ سیام سے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص میں سکت ہو تو وہ روزے رکھے اور سکت نہ ہو تو وہ روزہ ترک کر دے اور بعد میں اس کی قضا ادا کرے۔ کسی شخص نے پوچھا، مولا کیسے پتہ لگے کہ روزہ رکھنے کی ہمت ہے بھی یا نہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو وہ روزہ بھی بے شک نہ رکھے، اس کو ترک کرے اور بعد میں اس کی قضا ادا کرے۔ اور امام نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے نفس کو بہتر جانتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہے یا نہیں، اور جب تم آسمان پر 3 ستاروں کو دیکھ لو تو اس وقت روزہ افطار کر لیا کرو۔ سورۃ الہود کے فضائل اور خواص دیکھیں، یہ قرآن مجید کا ترتیب کے لحاظ سے 11واں اور تنزیل کے حساب سے 51واں سورہ ہے۔ 130 آیات پر مشتمل 10 رکوع والا سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور اس میں خدا کا رازق ہونا، آسمان و زمین 6 روز میں بنے، انسانی حالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہ کون تھا، قرآن کی حقیقت کی دلیل اور ظالموں پر خدا کی لعنت کا تذکرہ ہوا ہے۔ مومن اور کافر کی تشبیہ، حضرت نوح کا قصہ، حضرت شعیب، جناب صالح اور جناب ہود کا قصہ اس میں موجود ہے، اور اس میں توبہ اور استغفار کے فوائد ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش، قوم لوط کا قصہ، حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام کی نسبت پیش گوئی بھی سورہ ہود میں کی گئی ہے۔ اور حضرت موسیٰ کا قصہ، قیامت میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ظالم کی اعانت بھی ظلم ہے، اور 5 وقت کی نماز کا وجود بھی سورہ ہود میں ہوا ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تمام آیات مکی ہیں، مگر اور یہ صورت تب نازل ہوئی جب حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وصال کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دور تھا، دشمن کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور آپ کے خلاف جو ہے وہ لوگ زیادہ دشمنی پر اتر آئے تھے۔ ابتدا ہی سے ایسے مضامین میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی تسلی اور دلجوئی کا باعث ہیں۔ اس صورت کی بیشتر آیات گزشتہ انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہیں،
جس میں خصوصی طور پر حضرت نوح کی سرگزشت قابل ذکر ہے، جو مومنین کم تعداد کے باوجود غالب آئے۔ تعداد پہ نہیں جانا چاہیے جب اللہ کی مدد ہی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ 13 مرتبہ سورہ ہود کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اسے پریشانی سے نجات دلوائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ جمعے کے دن سورہ ہود کی تلاوت کرتے ہیں، پروردگار عالم انہیں انبیاء کے ساتھ محشور فرمائے گا اور میدان محشر میں ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے میں سورہ ہود کی ابتدائی آیات کی تلاوت، ترجمہ اور پھر ہم تفسیر کی جانب بڑھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان توکوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم بنائی گئی ہیں، پھر صاحب حکمت باخبر کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے لیے اس کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک خاص مدت کے لیے تمہیں اچھا سامان زیست فراہم کرے گا، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے متعلق ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تمہیں خدا کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ آگاہ رہو، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو جسے وہ چھپا رہے ہیں وہ اسے ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ سینے میں چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے رہنے کی جگہ، اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ یہ سب کچھ کتاب مبین ہے۔ قرآن کی آیات محکم اور مفصل ہیں۔ امام نے فرمایا کہ آیات محکم اور مضبوط ہیں، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوں گی، جبکہ کچھ آیات قرآن کی منسوخ ہیں، زیادہ تر غیر منسوخ ہیں اور نافذ العمل ہیں۔ امام نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ خدائے حکیم کی طرف سے اس میں حکمت شامل کی گئی ہے، اور قرآنی آیات کا لباب جو ہے وہ عقیدہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت ہے۔ یہ مفاہیم کبھی بھی قابل تنسیخ نہیں رہے، منسوخ نہیں ہوئے یہ کبھی بھی۔ اور پھر امام نے فرمایا یہ فصاحت اور بلاغت کے آخری درجہ پر فائز ہیں کہ کائنات کا کوئی بھی فرد ان کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ اس میں حکمت ہے، علم اور حکمت کے ساتھ۔ اور فصلت کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں حلال و حرام کو پروردگار عالم نے علیحدہ کر دیا ہے، اور آیات کو صورتوں اور آیات کے تحت لایا گیا ہے، آیات کو یک کے بعد دیگرے بھیجا گیا ہے، ساتھ ساتھ نہیں آئیں، باری باری آئی ہیں، اور انسانی ضروریات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اور پھر توبہ اور استغفار کے فوائد ہیں کہ جو لوگ کلمہ توحید کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ ان کے لیے عذاب کی خبر دینے والے ہیں، اور جو لوگ توحید خداوندی کا اقرار کرتے ہیں، استغفار اور توبہ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بشیر ہیں
اور آپ کی بشارت یہ ہے کہ تم استغفار اور توبہ کے تقاضوں پر عمل کر کے اللہ رب العزت سے دنیا میں اچھا سامان زیست حاصل کر لو. اللہ سے معافی طلب کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ہر شخص کو اس کی فضیلت کے مطابق فضل عطا ہوتا ہے، اور صاحبان فضل میں سب سے اعلیٰ و عرفہ شخصیت کے مالک علی ابن ابی طالب ہیں، اور ہر جاندار کا رزق خدا کے ذمے ہے. اس آیت میں کہ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو. تو اس میں ہزاروں قسم کے جاندار ہیں اور غذا ایک دوسرے سے ان کی جدا ہے. اللہ ہر قسم کا اجناس جو ہے وہ ان کے اعضاء کے تقاضوں کے مطابق رزق فراہم کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شان رزاقی دکھانے کے لیے فرمایا چٹان پر عصا مارو، چٹان کھل گئی. پھر کہا کہ دوسری چٹان جو اندر تھی اس پہ عصا مارو، وہ چٹان بھی کھل گئی. اور پھر تیسری چٹان ظاہر ہوئی جس پہ پروردگار عالم نے کہا موسیٰ عصا مارو، تو وہ چٹان بھی کھل گئی. اور پھر دیکھا کہ اس میں ایک چھوٹا سا جاندار ہے جو پتے کو چبا رہا ہے. اور پھر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں سے حجابات ہٹا دیے تو آپ نے سنا کہ وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا کلام سن رہا ہے، سبحان اللہ، اور میری موجودگی سے واقف ہے، وہ مجھے یاد رکھتا ہے اللہ، اور وہ مجھے فراموش نہیں کرتا. کیڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. شکر ادا کرنا چاہیے نعمت کو پا لینے پر، اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے پروردگار عالم کی طرف سے فضیلت اور سامان زیست کو جمع کر لینا چاہیے. اللہ تو رحمان و رحیم ہے. 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور خدا کیا عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا عرش اقتدار پانی پر تھا. آیت ہے جس کے بارے میں امام سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. ظرف کے مطابق امامت جو ہے وہ علم پہنچاتی ہے. لوگوں نے کہا کہ مولا لوگوں کا نظریہ تو یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ عرش جو ہے وہ پانی پر تھا اور خدا عرش پر بیٹھا ہوا تھا. اب امام نے فرمایا نے علم پر دین کو پانی پر سوار کیا. اس وقت نہ تو آسمان تھا نہ زمین بنی تھی، اس وقت نہ انسان تھے نہ ہی جن اور شمس و قمر کا وجود نہیں تھا. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو انہیں اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور آئمہ نے جواب دیا اور کہا تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے اپنا علم اور دین ان کے سپرد کر دیا. پھر خدا نے ملائکہ سے فرمایا یہ ہستیاں میرے علم اور میرے دین کی حامل ہیں، میری مخلوق اور میری امین ہیں. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اولاد آدم سے فرمایا تم میری ربوبیت اور ان کی اطاعت کرو. بنی آدم نے کہا خدایا ہم نے تیرے فرمان کو تسلیم کیا اور ہم نے اقرار کیا. اس وقت اللہ نے ملائکہ سے فرمایا تم ان کے گواہ بن جاؤ اور کل روز حشر میں ان سے کوئی نہ یہ کہنے پائے کہ آخر ہم کیا کرتے، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے. نہیں. اور امام نے فرمایا اس روز کا میثاق میں ہماری ولایت کی تاکید کی گئی تھی، اور اس کے بعد کائنات میں صرف پانی ہی پانی تھا. پوری کائنات کا منظر پانی کا منظر پیش کر رہی تھی، اور اس پانی میں جب کائنات میں پانی ہی پانی تھا تو اس کائنات میں خانہ کعبہ کا گوہر جو صدف ایک سفید موتی کی صورت میں تھا وہ چمک رہا تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پروردگار عالم ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. اللہ نے عرش سے قبل صرف 3 چیزیں خلق فرمائی تھیں، یعنی ہوا، قلم اور نور. اور پھر امام نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل میں بہتری کو دیکھنا چاہتا ہے، عمل کی کثرت کو نہیں. وہ عمل کرنے والے کی کیفیت کو دیکھتا ہے، یعنی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر مضمر ہے. امت معرودہ یہ کون ہے کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ مخصوص اور مقرر کردہ گروہ کے آنے تک عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں. تو کہنے لگ جاتے ہیں اسے کس چیز نے روک رکھا ہے،
آیت کا ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. دیکھیے حرکتیں تو ہماری امت کی بھی اچھی نہیں ہے نا. ابھی میں آپ کے سامنے آگے انبیاء پر آنے والے عذاب کی وجوہات جب پیش کروں گی نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری امت پر کس بات نے عذاب کو روک رکھا ہے. اور وہ جس نے عذاب کو روک رکھا ہے اس کے لیے امام نے فرمایا امت معرودہ یعنی گنے ہوئے گروہ کے افراد کی تعداد مجاہدین بدر کے برابر ہوگی. آپ نے فرمایا کہ جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ خریف کے بادل کے متفرق ٹکڑوں کی طرح جمع ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے مل جائیں گے. امام نے فرمایا امت معرودہ سے حضرت قائم آل محمد اور ان کے اصحاب مراد ہیں. انہی کا وجود ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو روک رکھا ہے. اور اس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی مفہوم ہیں. ایک انسانی عادت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت دی جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور جب ان سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے تو پھر وہ صبر نہیں کرتے اور اللہ سے گلہ اور شکوہ کرتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ صبر کرنے والے نیکوکار ہیں اور ان کے لیے بخشش میں بہت بڑا اجر ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک مومن میں 8 خصلتیں ہونی چاہیے، وہ دل ہلا دینے والے حالات میں بھی باوقار رہے، آزمائش کے لمحات میں صابر، سکھ کے وقت شکر ادا کرے، خدا کے دیے ہوئے رزق پر قناعت، اپنے دشمنوں پر بھی ظلم نہ کرے، دوستوں پر اپنا بوجھ نہ ڈالے، اس کا بدن اس سے تھکان محسوس کرے مگر باقی لوگ اس سے راحت محسوس کریں. کسی شخص کی وجہ سے بھی ہم اپنے آپ کو تو تکلیف پہنچائیں لیکن اپنے وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور پھر کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے اس کے پیچھے اس کا گواہ بھی چل رہا ہو جو اس میں سے ہو. سورہ ہود کی آیت میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا اور اس آیت میں اللہ نے رسول اور امامت کی علامات پیش کی ہیں. کس طرح؟ رسول کی علامت یہ کہ وہ رب کی طرف سے صاحب بینا یعنی کھلی دلیل لے کر آتا ہے، معجزہ لے کر آتا ہے. نبی یا رسول جو ہے وہ صاحب معجزہ ہوتا ہے، جیسے انبیاء کو دیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کر لیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا اور ید بیضہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردوں کو بھی زندہ کر لیا کرتے تھے اور شفا دیتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام معجزات انبیاء کے آپ کی ذات میں تھے اور انہیں آیاتن، برہانن، سلطانن اور بینات کہہ کر قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا. ہر نبی کا معجزہ اس کی ذات تک، جب تک نبی زندہ رہا معجزہ موجود تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ معجزہ غیب میں چلا گیا. لیکن نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے معجزات دے کر بھیجا اور ساتھ میں قرآن مجید کلام الہی جیسا زندہ معجزہ اور آل محمد جیسا معجزہ دے کر پروردگار عالم نے رسول اللہ کو بھیجا جو قیامت تک زندہ رہیں گے. نہ یہ ذکر کہیں غیب میں جائے گا اور نہ ہی اس کے سنبھالنے والے، اور یہ ذکر جو قرآن مجید ہے اس کا معجزہ قیامت تک قائم رہے گا اور ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میں نے اس سورت کے ابتدائی معاملات جو ہیں آیات کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے پیش کی اور اس میں ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جس میں استغفار اور توبہ کا حکم ہے، اور پھر انبیاء کے قصے ہیں جن کی قوموں پر اللہ نے مختلف طریقے سے عذاب بھیجا، جیسے پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، چیخ کے ذریعے اور خشک سالی سے قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجا، آسمان سے پتھر اور آگ تک برسائی. بہرحال اس کی وجہ کیا تھی اور ان قوموں پر عذاب کیوں آیا، اس کی کچھ چیزیں مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. سب سے پہلے واقعہ نوح. حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا نام عبد الشکور اور عبد الغفار بھی لکھا ہے. آپ کی عمر 2500 برس تھی اور آپ نے 900 برس تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا جو کہ توحید سے متعلق تھا کہ تم
کوئی گناہ نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، شرک نہ کرو، اور بت پرستی سے منع کیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10ویں پشت میں آئے، مبعوث ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد جناب شیس کو حضرت نوح علیہ السلام کی آمد کی بشارت بھی دی تھی اور انتظار کا حکم بھی دیا تھا، اور تاریخ بتائی تھی کہ کس دن حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، اور وہ دن اولاد آدم کے لیے عید کا دن قرار پایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا قصہ جو ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں توحید، اخلاص اور ترک شرک پر مبنی تھی۔ آپ کا عقیدہ توحید فطرت الہی پر ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے عہد لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو نماز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حکم دیا اور انہیں حلال و حرام سے آگاہ کیا تھا، مگر ان کے زمانے میں شرعی سزائیں اور احکام میراث کو نازل نہیں کیا تھا۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آپ دریائے فرات کے مغربی کنارے میں رہائش پذیر تھے، جو مسجد کوفہ کا علاقہ ہے۔ مسجد کوفہ کی فضیلت یہ ہے، سینکڑوں انبیاء ہیں جنہوں نے مسجد کوفہ میں عبادت کی ہے، اور وہاں عبادت کرنے کا اجر و ثواب کئی 100 گنا ہے۔ اور مسجد کوفہ ہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور مسجد کوفہ میں باب فیل کے پاس ہی وہ کنواں، یا اس کو تنور کہا ہے قرآن مجید میں، وہ موجود ہے جہاں سے زمین نے پانی اگلا تھا اور آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا۔ 40 شب و روز زمین سے پانی کے چشمے پھوٹے اور آسمان سے بھی بارش جو ہے وہ ہوتی رہی، اور کشتی نوح جو ہے حتیٰ کہ وہ آسمان سے جا ٹکرائی۔ اور پروردگار عالم نے یہ حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جب تمہیں یہ احساس ہو کہ کشتی جو ہے وہ غرق ہونے لگی ہے، تو تم 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کر کے پروردگار عالم سے بحق محمد و آل محمد دعا کرنا، تمہاری کشتی غرق نہیں ہوگی۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان پر پتھر پھینکتی تھی اور ان پر ظلم و ستم ڈھاتی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس قوم کے لیے عذاب طلب کیا۔ تو پھر پروردگار عالم نے حضرت نوح کے لیے آسمان سے 12000 فرشتوں کا لشکر بھیجا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ انتظار کریں، 300 برس تک انتظار کریں۔ اور 3 مرتبہ یہ لشکر جو ہے یہ پہلے، دوسرے اور چوتھے آسمان سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، اور آسمان سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یہ 12000 فرشتوں کا لشکر 500 سالوں میں آیا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو 7 کھجوروں کی گٹھلیاں جو ہیں وہ جنت سے بھیجیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کھجور کے درخت اگائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان گٹھلیوں سے کھجور کے درخت اگائے تو ان کی قوم ان پر ہنسی کہ کتنا بوڑھا شخص ہے اور یہ کھجور اگا رہا ہے، کس وقت کے لیے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کھجوروں کے درخت اگائے تو پھر پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ تم اس سے ایک کشتی تیار کرو اس کی لکڑی سے۔ اور جب آپ نے وہ کھجوریں کاٹیں تو آپ کے منکروں کی زبانیں مزید کھل گئیں، انہوں نے مذاق اڑایا کہ اب یہ کشتی بنائے گا، خشکی پر کشتی، یعنی باتیں بناتے رہے، وہ مسلسل باتیں بناتے رہے۔ حق کے راستے پہ جب آپ چلتے ہیں نا تو باتیں بنانے والے لوگ تو بہت آتے ہیں، آپ کے قد کو گرانے والے بہت آتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی ہی مدد اور طاقت ہوتی ہے کہ انسان اس کام کو پورا کر لیتا ہے جو حکم پروردگار عالم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کا طول 1000 اور 200 ہاتھ کا تھا، یعنی 1200 ہاتھ کا طول تھا، اور اس کا عرض 800 ہاتھ اور اس کی بلندی 80 ہاتھ کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اتنی بڑی کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے کہا اسی قوم کو بلاؤ، جو لوگ کشتی بنانے میں تمہاری مدد کریں گے تو جو ٹکڑے بچ کر گریں گے وہ سونے کے ہو جائیں گے۔ تو جو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے آئی وہ کشتی بھی تیار کر رہے تھے، اور جو ٹکڑے گر رہے تھے وہی ان کی اجرت تھے، وہ سونے کے بنتے جا رہے تھے۔ اور پھر وہ مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ خشکی میں کس معاملے میں کشتی بنا رہا ہے۔
تو اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ تیار ہو گئی انہی گٹلیوں سے، جو کھجور کے درخت، جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہرحال اس کے بعد جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو مسجد کوفہ جو ہے وہ بابل کا عینی درمیانی حصہ ہے، وہاں سے وہ کشتی جو ہے وہ لنگر انداز ہوئی، یعنی چلی، اور آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین بھی پانی کے چشمے اگل رہی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ عذاب آیا قوم کے اوپر، اور کچھ جانوروں کے جوڑے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، اور 8 افراد کا ذکر ہے، کہیں ایمان لانے والوں کی تعداد 80 بتائی گئی ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کچھ جانوروں کے جوڑے تھے، 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑوں کی قسم، 2 بکری کی قسم، 2 اونٹ کی قسم میں سے، اور 2 گائے کی قسم میں سے، اور کچھ پرندے بھی تھے اس وقت کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس موجود تھے، وہ بھی اس کشتی کے سوار ہوئے، اور آپ کے بیٹے جناب حام، سام، یافس اور آپ کی ایک بیٹی بھی اس کشتی میں سوار تھیں۔ اور جب ان کا بیٹا جب ان کا بیٹا جو ہے نا کنعان، جب وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ میں کشتی میں نہیں آؤں گا، میں تو بچ جاؤں گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ یہ بچ جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ کنعان تمہارا نافرمان بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہاری بیوی کا بیٹا ہے، نبی کی اولاد نہیں ہے۔ اور آج کل لوگ، میں نے سنا ہے، کنعان نام رکھ رہے ہیں، کاف نون عین الف نون، یہ حضرت نوح کا نافرمان بیٹا ہے جس پر عذاب آیا تھا اور وہ غرق ہو گیا تھا، یہ نام ہرگز نہ رکھا جائے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ ماہ رجب المرجب کی 1 تاریخ کو چلی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا تھا تم آج کا روزہ رکھو، پروردگار عالم تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اس کو تم سے اتنا دور کر دے گا جیسے 1 سال کی مسافت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آل محمد کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح کی کشتی کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے 13,000 فرشتے نازل کیے، اور جب ہمارے سرکار قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدا کا پرچم کعبے پر لہرائیں گے، اس وقت بھی 13,000 فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ امام نے فرمایا کہ اگر تم دریائی یا خشکی کے راستے سے جاؤ تو 2 رکعت نماز نافلہ ادا کرو، اور راستہ کوئی بھی ہو 100 مرتبہ استخارہ کرو۔ سفر پہ جانے سے پہلے استخارہ کرنے کا حکم ہے، اور بار بار استخارہ کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ ایک بار نہیں آیا تو ہم نہیں کریں گے، نہیں، آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں استخارہ۔ اور استخارہ کرنے کے تو کئی طریقے ہیں، سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ تو قرآن سے فال نکالنا ہے، قرآن کو پڑھیں، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے قرآن مجید میں، اور بہت ہی لطف آتا ہے قرآن کی تلاوت میں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو بہت ساری آیات ہیں، آپ نے دعا کی کہ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے غرق ہونے سے نجات فرما، تو اللہ نے انہیں غرق ہونے سے بچا لیا۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بچوں کے بارے میں ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں ہیں، اور بارشوں کا سلسلہ ہے، اور پھر یہ کشتی جو ہے یہ خانہ کعبہ تک پہنچی، اور اس نے اللہ کے گھر کا طواف بھی کیا، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے بعد طواف نساء بھی کیا۔ اور اس دوران جب یہ کشتی واپس مسجد کوفہ میں آ کر ٹھہری تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں تھیں ایک صندوق میں جو کشتی سے آ کر ٹکرایا، تو حضرت نوح جو ہیں وہ غمزدہ ہو گئے، کیونکہ انبیاء کی ہڈیاں جو ہیں وہ عذاب کی وجہ سے زمین میں سے نکل آئی تھیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ عذاب آپ نے ہی تو طلب کیا تھا۔ حضرت نوح غمگین ہو گئے اور انہوں نے انبیاء کی ہڈیوں کو دوبارہ دفن کرنا شروع کیا۔ تو پروردگار عالم نے کہا آپ نے ہی تو یہ عذاب طلب کیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا کی اور معافی طلب کی کہ پروردگار مجھے اس عذاب کے بلانے کی وجہ سے تو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو ابلیس آیا
اور اس نے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے سارے فاسقوں اور فاجروں کو واصل جہنم کروا دیا، غرق کروا دیا، اب کچھ دن مجھے آرام ملے گا، لیکن میں آپ کو 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ ایک تو حسد نہ کرنا، حسد کی وجہ سے مجھے آسمان سے نکالا گیا، اور دوسرا لالچ نہ کرنا، ہرس کی وجہ سے ترک اولا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، انہیں اللہ نے وحی کی کہ تمہاری بد دعا ہی تو تھی، اگر تم بد دعا نہ کرتے تو یہ ہڈیاں یوں باہر نہ آتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تجھ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ نے وحی فرمائی کہ غم دور کرنے کے لیے سیاہ انگور کھاؤ، اور اس کے بعد وفات حضرت نوح کا قصہ ہے کہ جب جبریل امین ان کے پاس آئے اور کہا کہ نبوت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، آپ اپنے اسرار نبوت حضرت سام کے سپرد کر دیں، آپ کے بیٹے۔ اور اسی طرح حضرت نوح نے اس بات پر عمل کیا، اور آپ کی کل زندگی 2300 سال پر مشتمل تھی۔ آپ نے 850 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور 925 برس تک آپ نے نبوت کی تبلیغ کی تھی، اور طوفان نوح کے بعد 500 برس تک زندہ رہے، اور آپ نے بہت ساری زمینوں پر اپنی اولاد کو آباد کیا۔ بہرحال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی قبر مبارک جو ہے، جو ان کا دربار ہے نجف اشرف میں، آپ کے قدموں میں ہی ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام اور ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ دفن ہوئے۔ یہ واقعہ نوح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے پروردگار عالم نے سورہ ہود میں قوم عاد کا انجام لکھا ہے۔ اب قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، جو سورت کا نام ہے۔ اب یہ واقعہ تو سنانا بہت ضروری ہو گیا۔ اب یہ جو قوم ہے نا، یہ ہادیہ نشین قوم تھی، ان کا وطن جو ہے وہ شقوق تھا، اور اجفر تک 4 منازل میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ کاشتکاری کرتے تھے اور کھجوریں اگاتے تھے، اور وہ توانا تھے، وہ تندرست ان کے جسم تھے، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جناب ہود نے ان کو ہدایت کی اور اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور کہا کہ ان بتوں کی پرستش جو ہے وہ چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا کہا نہیں مانا، جبکہ حضرت ہود جو ہیں وہ بھی کھجوریں اگاتے تھے، ان کے بھی باغ تھے۔ تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے خشک سالی آئی، یعنی بارش نہیں برسی، اور ان کے کھیت جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے اور خشک سالی کا شکار ہو گئے۔ تو وہ ساری قوم عاد جو تھی وہ حضرت ہود کے گھر آئی، اور جب وہ ان کے گھر آئے تو ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ گھر سے باہر آئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہود سے کہو کہ وہ دعا کریں کہ آسمان سے بارش برسے۔ تو اس بڑھیا نے کہا اگر وہ دعا کر سکتے تو ان کی اپنی فصلیں تھوڑا اجاڑ ہوتی ہیں۔ اس بڑھیا نے برے کلمات کہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیوی ہے، اس کی لمبی عمر کے لیے خدا سے دعا تو مانگتا رہتا ہوں، مگر ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو عجیب بات کرتی ہے، وہ تو تمہارے خلاف بات کر رہی تھی کہ اگر وہ دعا کے قابل ہوتا ہے تو اس کے کھیت جو ہیں وہ تھوڑا خشک سالی کا شکار ہوتے۔ تو حضرت ہود نے کہا یہ بھی میری دشمن ہے، البتہ وہ میری ایسی دشمن ہے جو میرے زیر دست ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کسی زبردست دشمن کے حوالے نہیں کیا۔ الغرض حضرت ہود اپنی قوم کو تبلیغ دین کرتے رہے، عقیدہ توحید اپنانے کے لیے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم نے کہا کہ بارش ہو جائے مگر ہم بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بزرگوں کے جو بت ہیں، جو پچھلوں نے جو عبادت کی ہے، ہم بھی وہی کریں گے۔ اب یہ ہوا کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ہوا پیدا کی جو بے ثمر ہوا ہے، اور یہ ہوا 7ویں آسمان 7ویں زمین کے نیچے سے نکلتی ہے۔ اس ہوا کو اللہ نے اب تک ایک بار ہی باہر آنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ نے قوم عاد پر ناراض ہوا تو اپنے ملائکہ سے کہا ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر یہ ہوا زمین 7ویں زمین سے چلا دو، تو وہ ہوا جو ہے وہ بیل کے ایک نتنے کے برابر باہر آئی، لیکن زمین کے خازن فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا پروردگار یہ ہوا ہمارے قابو سے باہر ہے، اگر تو نے اسے نہ روکا تو یہ صرف قوم عاد کو نہیں بلکہ دوسرے بے گناہوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے اپنے پر سے اس کو واپس کیا، اور جتنا تمہیں حکم ملا ہے اتنا ہی باہر آؤ۔ چنانچہ یہ بے ثمر ہوا نے قوم عاد کو برباد کر دیا۔ بے ثمر ہوا کے ذریعے اللہ نے عذاب بھیجا۔ اللہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، اور برائی کے بدلے میں جس سے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت صالح اور قوم سمود، یہ جو قوم سمود ہے یہ بہت ترقی پسند تھی، ترقی یافتہ قوم ہے، بلند بلند عمارتیں
پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹ کر انہوں نے بنائی ہوئی تھیں. اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کا پیغام دیا اور کہا کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور تمہیں زمین میں آباد کیا، تم اس سے مغفرت طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو ان کی قوم نے کہا اب معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ کیا طلب کیا کہ پہاڑی جو ہے وہ شگافتہ ہو اور اس سے ایک اونٹنی اور اس کا بچہ جو ہے وہ برآمد ہو. تو پروردگار عالم نے کہا کہ بے شک، جناب صالح سے کہا پروردگار عالم نے بے شک ہم اونٹنی کو برآمد کریں گے، لیکن یہ جو پانی کا چشمہ ہے اس سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، اس دن تمہاری قوم اس چشمے سے پانی نہیں بلکہ اونٹنی کا دودھ پیے گی، اور دوسرے دن تمہاری قوم اس چشمے سے پانی سے سراب ہوگی لیکن اونٹنی پانی نہیں پیے گی. دیکھیں اونٹنی تو انہیں فائدہ دے رہی تھی نا، اور اللہ کی نشانی بھی تھی، فیض بھی پہنچا رہی تھی، اور انہوں نے ہی تو معجزہ طلب کیا تھا جو اونٹنی آئی تھی. اب اس قوم صالح کی سرکشی کی راہ تھی کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، یہ ان کی سرکشی تھی. اور آخر کار خدا کا وعدہ پورا ہوا اور چوتھے دن اس قوم پر عذاب نازل ہوا. ایک شخص کے علاوہ مشرق و مغرب میں اس قوم کا کوئی فرد باقی نہ رہا. وہ شخص خانہ خدا میں، حرم خدا میں تھا. اس زندہ بچ جانے والے کا نام ابوز آل تھا، وہ بچ گیا کیونکہ وہ خانہ خدا میں تھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بنی ثقیف کا مورث اعلیٰ تھا. آپ نے فرمایا کہ ہم بدھ والے دن کو اتنا بھاری اس لیے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بھاری محسوس کرتے ہیں بدھ والے دن، کیونکہ اسی روز مہینے کا آخری بدھ ہے کہ جس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور اسی دن ناقہ صالح قتل ہوا. اللہ پسند نہیں کرتا ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے. اور امام جعفر صادق نے فرمایا جب ناقہ صالح قتل ہو گئی تو حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کل صبح جو ہوگی تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور اس کے اگلے دن تمہارے چہرے سرخ، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے. لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، لیکن وہ اتنے ضدی تھے کہ انہوں نے حضرت صالح کے قول کو جھٹلایا، بلکہ کفن پہن لیے اور حنوط کر لیا اپنے آپ کو، اور پھر ان پر عذاب آیا. انہوں نے کہا ہم عذاب برداشت کر لیں گے لیکن صالح کی بات کو نہیں مانیں گے. اور جب دن گزرا رات آئی تو جبریل آئے، انہوں نے چیخ ماری. چیخ اتنی زوردار تھی کہ سب کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل دہل گئے اور جگر کئی حصوں میں بٹ گئے. قوم صالح کو موت کا یقین ہو چکا تھا. اور پھر وہ چیخ تھی. اس کے علاوہ پروردگار عالم نے اس قوم پر آگ بھیجی اور انہیں جلا کر خاکستر کر دیا. پروردگار عالم نے اپنی آیت، اپنی نشانی کو قتل کرنے والے کو ولد الزنا کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی آپ کا قاتل بھی ولد الزنا ہوگا. اور عذاب اس لیے نہیں آیا کیونکہ ائمہ علیہ السلام موجود تھے. مولا کائنات کی شہادت کے بعد عذاب اس لیے نہیں آیا. معصومین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ نے عذاب کو روک کے رکھا ہے. بہرحال اس کے بعد پروردگار عالم کی قوم لوط کا انجام ہے، ان پر بھی عذاب آیا. اور جب ان کو عذاب بھیجنے کے لیے اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور کروبیل کو بھیجا. وہ امامے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے. انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے انہیں نہیں پہچانا. ان کی نورانی صورتیں دیکھ کر فرمایا ان کی ضیافت میں اپنے ہاتھ سے کروں گا. ایک بات آپ کو بتا دوں، حدیث معصوم ہے کہ فرشتوں کے نام نہیں رکھے جا سکتے. اور آج کل لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کے نام بھی میں نے سنے ہیں کہ کسی کا نام میکائیل ہوتا ہے، کسی کا نام جبرائیل ہوتا ہے. نہیں، فرشتوں کے نام انسانوں میں نہیں رکھے جا سکتے. ہمارے پاس کون سی ناموں کی کمی ہے؟ معصومین علیہ السلام کے اتنے القابات اور خطابات ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھیں، بامعنی نام رکھیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سخی اور مہمان نواز شخص تھے. آپ نے ان کے لیے ایک جانور جو ہے وہ ذبح کیا اور ان کی ضیافت کی، اور انہوں نے خطرہ محسوس کیا کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے. کھانے پینے کی معاملات فرشتوں کے ہاں نہیں ہوتے، بیاہ شادیاں بھی نہیں ہوتی. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب سارہ وہاں سے گزری تو جبریل نے انہیں حضرت اسحاق کی بشارت دی. ان کی مہمان نوازی کی اور ضیافت کی وجہ سے، جس کو جانور کو وہ بہت عزیز رکھتی تھیں،
آپ نے اسی کو قربان کر دیا مہمانوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب بشارت دی تو وہ مسکرائیں اور انہوں نے کہا کیا میں بڑھاپے میں میرا بچہ ہوگا میرا۔ بہرحال فرشتوں نے کہا کہ تمہیں حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی رحمت اور برکات اہل بیت ابراہیم کے لیے شامل حال ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس یہیں تک آنا تھا یا آگے جانے کا بھی ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور جناب سارہ یہ خالہ زاد ہیں اور حضرت لوط بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے 4 فرشتے آئے۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم خدا کے نمائندے ہیں، راتوں رات اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، ہم اس قوم کو ہلاک کر دیں گے۔ اور اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال تفصیلات ہیں، گناہوں کے کفارے ہیں جو پروردگار عالم نے بتائے ہیں ان گناہوں کے کفاروں کے بارے میں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ کسی صالح معاشرے کو، یہ مجھے پیش کرنا تھا، دیکھیں جتنے عذاب آئے قوموں پر ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی جناب شعیب کا قصہ بھی ہے کہ وہ ان کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں فرق کیا کرتی تھی، یعنی برابر ناپ تول نہیں کرتی تھی، اور انہوں نے کہا ہم کیسے شعیب کی بات کو مان لیں، تو پروردگار عالم نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ بہرحال اللہ کسی صالح معاشرے کو تباہ نہیں کرتا، اگر نیک معاشرہ ہوگا، صالح ہوگا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نیکیاں تو برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جو شخص اگر فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھے گا تو دن بھر اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ اس کی نماز فجر کی ادائیگی جو ہے وہ اس کے گناہوں کو کھا جائے گی۔ جو شخص مغرب کی نماز وقت پر ادا کرے گا تو وہ والی نیکی اس کی رات بھر کے گناہوں کو کھا جائے گی۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے۔ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ کریں اور فجر اور مغرب ادا کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال نیک کام کرنے چاہیے، باقی اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا ہے کہ ظالموں کی طرف جھکنا بھی حرام ہے، کسی ظالم کا ساتھ دیے جاؤ اور کہو یہی سچا ہے، نہیں، غلط ہے یہ بات۔ اور اللہ کسی صالح معاشرے کو تباہ نہیں کرتا۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہو اللہ اس معاشرے کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ اور پھر پروردگار عالم کی میں اس سورہ الہود کی آخری آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں سے اللہ کا اختیار ہے، سارا معاملہ اس کی طرف پلٹایا جائے گا، بس تم اس کی عبادت کرو، اس پر بھروسہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ ہمارا علم غیب پر عقیدہ ہے، اور عقیدہ کیا ہے؟ علم غیب خدا کے پاس ہے، وہ عالم غیب ہے، البتہ اللہ انبیاء اور مرسلین کو جتنا چاہے اتنا علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور ہادیان دین کا علم اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اس لیے عالم الغیب کی صفت خدا کے لیے مخصوص ہے اور جسے وہ یہ علم عطا کرے۔ اب اس کی تفسیر میں بہت کچھ ہے، کیونکہ ہزاروں واقعات ہیں، سینکڑوں معجزات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام یہ بتا دیا کرتے تھے کہ تو کیا کر کے آیا ہے یا کیا کرنے جا رہا ہے۔ غیب کی باتیں بیان کی ہیں معصومین علیہ السلام نے۔ ایسے بے حد معجزات ہیں جس میں ایک شخص جو ہے وہ کوفہ سے مرو گیا اور اس کی بیٹی نے اسے ایک کپڑا دیا تھا کہ بابا آپ اس کو فروخت کر کے میرے لیے فیروزہ لے کر آنا۔ جب وہ شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ کی زیارت کی تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ وہ کپڑا جو انہوں نے بستے میں رکھا ہے اس کو تو فروخت کر دے، جو تیری بیٹی نے تجھے یہ کہہ کر دیا تھا کہ اس کپڑے کو فروخت کر کے میرے لیے فیروزہ لانا۔ ماشاءاللہ، اور فیروزے کا پتھر مجھے بہت پسند ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا تو میں آپ کے اس شخص نے امام کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ الغرض ائمہ علیہ السلام کے ہاں ایسی سینکڑوں واقعات ہیں جو علم الغیب پر
مشتمل ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور جسے چاہے وہ یہ علم عطا کرے۔ اس نے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب جو ہے وہ عطا کیا تھا، اور وہ تمام علم آپ نے علی علیہ السلام کو تعلیم فرمایا، پھر نسل در نسل آئمہ علیہ السلام نے ایک دوسرے کو علم غیب جو ہے وہ اسرار الہی جو ہیں وہ سپرد کیے۔ بہرحال پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب نے یقیناً جو روزے رکھ رہے ہیں اور دعائیں بھی تلاوت کر رہے ہیں، بار الہ تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی قلیل سی عبادتیں جو ہم خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس حق کو جانتے اور مانتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے، اسی عقیدے پر پروردگار عالم تو ہماری ان عبادات کو بحق محمد و آل محمد قبول و منظور فرما، اور اس کے اجر میں ہمیں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔